अस्सलाम वालेकुम। मैं सूफीज़म इज़ इस्लाम और मेरे पास ये तज़किरतुल औलिया की किताब है। इस किताब में मैं जो आपको पढ़कर सुनाऊंगी उसका टॉपिक है हज़रत शेख अबू उस्मान सईद बिन सलाम मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह के हालात व मनाकिब। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तारुफ़: आप हक़ाइक़ व दक़ाइक़ का सरचश्मा और करामत व रियाज़त का मंबा व मखज़न थे। मुद्दतों हरम शरीफ के मुज़ाविर रहे और बेशुमार बुजुर्गान दीन से फैज़ हासिल किया और 130 साल की उम्र में निशापुर के मकाम पर वफ़ात पाई। हालात: आप इब्तदाई दौर में 30 साल सहराओं में गोशा नशीन रहे, हत्ता कि कसरत इबादत के बाइस जिस्म का गोश्त तक खुल गया था और आँखों में हल्के पड़ जाने की वजह से इंतहाई भयानक शक्ल हो गई थी। उसी दौरान इल्हाम हुआ कि मखलूक से रब्त व ज़ब्त कायम करो। चुनांचे जिस वक़्त आप मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे तो मकामी मशाइखीन ने आपको पुरजोश खैर मकदम किया और आपकी खस्ता हाली को देख कर कहा, तुमने 20 साल तक जिस अंदाज में ज़िंदगी गुजारी, यह तरीका आज तक किसी ने इख्तियार नहीं किया और इसी वजह से तुम सब पर सबकत ले गए। लेकिन यह बताओ कि तुमने सहरा नशीनी में क्या हासिल किया और वहाँ से वापस क्यों आ गए? आपने फरमाया कि शुक्र की जुस्तजू में गया था और शुक्र की मुसीबत को देखकर और नाउम्मीद व आजिज़ होकर वापस आ गया और जिस हकीकत की जुस्तजू में निकला था उसको कहीं न पा सका। और उसी वक़्त यह गैबी निदा सुनी कि ऐ अबू उस्मान, फ़ुरुआत में मस्ती का तसव्वुर और असल रास्ता हासिल करना आसान नहीं है, क्योंकि सहवे हकीकी तो हमारे दस्ते कुदरत में है। यह सुनकर मैं नाउम्मीदी के आलम में लौट आया। आपका कौल सुनने के बाद मशाइखीन ने फरमाया कि तुमने तो मुकम्मल हक़ अदा कर दिया और अब किसी दूसरे को शुक्र व सह का बयान करना ज़ेबा नहीं। आपने फरमाया कि मुजाहिदात के इब्तिदा में मेरी यह कैफियत थी कि अगर मुझे आसमान से नीचे फेंक दिया जाता, जब भी मुझे इसलिए खुशी होती कि मैं ऐसी उलझन में फंस गया था कि खाना खाया जाए या नमाज फ़र्श के लिए वज़ू की जाए, और इन्हीं दो उलझनों की वजह से मेरे लिए लज़्ज़त ज़िक्र मफ़कूद हो चुकी थी, जो मेरे लिए इंतहाई अज़ियत का बाइस थी। फिर हालत ज़िक्र में मेरे ऊपर ऐसी चीज़ें मुनकशिफ होने लगी कि अगर दूसरे पर मुनकशिफ हो जाती वह उनको करामतों से ताबीर करने लगते, लेकिन मैं उसको गुनाह कबीरा से भी बढ़कर तसव्वुर करता था और नींद को भगाने के लिए ऐसे पत्थरों पर जा बैठता जिनकी तह में बहुत अमीर गार होते, ताकि ज़रा भी पलक झपके तो गार में जा पड़ूं। उसके बावजूद अगर कभी मुझे इत्तफाक से उस पत्थर पर नींद आ जाती तो बेदारी के बाद देखता कि हवा में मुअल्लक पत्थर पर बैठा हुआ हूँ। आपने फरमाया कि एक मर्तबा ईद की शब मैं हज़रत अबुल फ़ौरस की खिदमत में पहुँचा तो देखा वह महवे ख्वाब हैं, और उस वक़्त मेरे कल्ब में यह ख्याल पैदा हुआ कि अगर फ़िल वक्त कहीं से घी दस्तयाब हो जाता तो अहबाब के लिए फ़ला चीज़ तैयार करता। लेकिन हज़रत अबुल फ़ौरस ने सोते ही सोते फरमाया कि उस घी को बिला पस व पेश फेंक दे, और आपने यह जुमला 3 मरतबा फरमाया। फिर बेदारी के बाद मैंने उनसे यह वाक़या बयान किया तो फरमाया कि मैं ख्वाब में देख रहा था कि हम एक बहुत बुलंद महल में हैं और वहाँ से दीदार इलाही की तमन्ना कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे हाथ में घी है, इसलिए मैंने कहा कि घी को फ़ौरन फेंक दो। किसी ने आपकी खिदमत में हाजिर होकर यह ख्याल किया कि अगर इस वक्त हज़रत शेख अपनी किसी ख्वाहिश का इजहार करे तो मैं फ़ौरन उसकी तकमील कर दूं, लेकिन आपने फरमाया कि मैं न तो खुदा के सिवा किसी से ख्वाहिश का इजहार करता हूँ और न मुझे किसी की इआनत दरकार है। हज़रत अबू उमर व जुजाजी ने बयान किया कि मैं बरसों इस तरह आपकी खिदमत में रहा हूँ कि लम्हा भर के लिए भी जुदा नहीं हुआ। एक मर्तबा मैंने और दूसरे मुरीदीन ने ख्वाब में यह गैबी आवाज़ सुनी कि तुम लोग अबू उस्मान की चौखट से वाबस्ता रहकर हमारी बारगाह से दूर हुए हो, और यह ख्वाब जब आपसे बयान करने का कसद किया तो आपने बरहना पा घर से निकल कर फरमाया कि तुम लोगों ने खुद भी सुन लिया, और अब मैं भी कहता हूँ कि तुम लोग चले जाओ और तुम सब लोग भी खुदा के हो जाओ और मुझे भी उसकी याद में मशगूल रहने दो।
حضرت ابو بکر فورق نے بیان کیا کہ آپ نے ایک مرتبہ مجھ سے یہ فرمایا کہ پہلے میرا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ذات ہے اور ذہت میں ہے، لیکن بغداد پہنچنے کے بعد میرا عقیدہ درست ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ذہت سے منزہ ہے۔ پھر میں نے مشائخین مکہ کو مکتوب ارسال کیا کہ میں بغداد پہنچ کر اجسر نو مسلمان ہو گیا ہوں۔ آپ نے کسی مرید سے پوچھا کہ اگر تم سے کوئی یہ سوال کرے کہ تمہارا معبود کس حالت پر قائم ہے تو کیا جواب دو گے؟ اس نے کہا کہ میں یہ جواب دوں گا کہ جس حالت پر ازل میں تھا اس پر اب بھی ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اگر تم سے یہ کوئی سوال کرے تمہارا معبود ازل میں کس حالت پر قائم تھا تو کیا جواب دو گے؟ اس نے کہا کہ میرا یہ جواب ہوگا کہ وہ جس حالت پر اب ہے ازل میں بھی اسی حالت پر تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا جواب درست ہے۔ حضرت عبد الرحمن سلمی نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں تھا کہ قریبی کنویں سے کوئی پانی کھینچ رہا تھا اور چرخ کی آواز آ رہی تھی۔ اسی وقت آپ نے پوچھا کہ تم سمجھتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور جب میں نے نفی میں جواب دیا تو فرمایا کہ یہ اللہ اللہ کہتا ہے۔ ارشادات: آپ نے فرمایا کہ جس کے اندر پرندوں کے چہچہانے اور درختوں کے ہلنے کے ساتھ ہوا چلنے سے کیفیت سما پیدا نہ ہو تو وہ اپنے دعوے سما میں کاذب ہے۔ فرمایا کہ ذاکر حقیقی کو اللہ تعالیٰ وہ نور عطا کر دیتا ہے جس کے ذریعے وہ ہستی کے ذرے ذرے کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے اور ایسی لذت سے ہمکنار ہو جاتا ہے، فنائیت کو ترجیح دینے لگتا ہے، اس لیے کہ اس میں لذت کی قوت برداشت باقی نہیں رہتی، حتیٰ کہ آپ بھی جب اس لذت کو برداشت نہ کر سکے تو خلوت سے نکل کر ہر سمت دوڑتے ہوئے فرماتے جاتے کہ ذاکر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے علم کلمہ لا الہ الا اللہ کو شامل کر لے اور اسی کلمہ کی اعانت سے اپنے قلب میں سے ہر نیک و بد کا خیال نکال پھینکے اور اسی شمشیر عبرت سے ان خیالات کا سر قلم کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے جدا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عارف و ذاکر کے 100 مدارس موت سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ موت بھی ان کو ذکر و معرفت سے علیحدہ نہیں کر سکتی۔ فرمایا کہ خدا تک رسائی کے لیے 2 راہیں ہیں، اول نبوت، دوم اتباع سنت، لیکن نبوت کا سلسلہ تو منقطع ہو چکا، لہٰذا اتباع نبوت طالبین حق کے لیے لازمی ہے، کیونکہ اتباع نبوت کے بغیر واصل اللہ ہونا ممکن نہیں۔ فرمایا کہ جو شخص خلوت اختیار کرنا چاہے اس کے لیے ضروری ہے کہ یاد الہی کے لیے ہر شے کی یاد کو اپنے قلب سے خارج کر دے اور رضا الہی کا طالب ہو کر خواہشات نفس کو ترک کر دے، اور جو ان چیزوں پر کاربند نہیں ہو سکتا اس کے لیے خلوت مصیبت بن جاتی ہے۔ فرمایا کہ جس وقت تک قلب طالب میں ذرہ بھر بھی نفس و دنیا کی محبت باقی رہتی ہے اس کو خاصان خدا کا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ گنہگار دعویٰ کرنے والے سے اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، لیکن مدعی اپنے دعوے میں خود ہی اسیر رہتا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص نفسانی خواہش و حرص کی وجہ سے مالداروں کا کھانا کھاتا ہے اس کو نہ تو فلاح میسر آتی ہے اور نہ وہ اس سلسلہ میں کوئی عذر پیش کر سکتا ہے، لیکن مجبوری کی وجہ سے یہ عذر قابل قبول ہو سکتا ہے اور مخلوق کی جانب متوجہ ہونے والا اپنے احوال کو ضائع کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ فقراء سے محبت منقطع کر کے مالداروں سے محبت کرنے والوں کو اندھا کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ مرد کے مجاہدے کی مثال قلب کی پاکی کے لیے ایسی ہوتی ہے جیسے کسی سے یہ کہا جائے کہ فلاں درخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینک، لیکن وہ اس کو اکھاڑنے پر قدرت رکھتے ہوئے بھی نہیں اکھاڑ سکتا، اور اگر وہ اس خیال سے توقف کرتا ہے کہ جب مجھ میں قوت آ جائے گی اس وقت اس کو اکھاڑ دوں گا تو یہ تصور بھی اس لیے غلط ہے کہ وہ جس قدر بھی توقف کرے گا خود کمزور ہوتا جائے گا اور درخت قوی ہوتا رہے گا۔ فرمایا کہ فرائض و نوافل میں خلل اندازی کے بعد راہ سلوک نہیں حاصل ہو سکتی۔ فرمایا کہ خالق و مخلوق کی ماہیت سے واقفیت کا نام معرفت ہے۔ فرمایا کہ اعلیٰ ترین خصلت یہ ہے کہ جس شے کو
تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرو، اور جو شے تمہارے پاس موجود ہو اس کو پیش کر دو، لیکن خود اس سے کچھ طلب نہ کرو، اور خود ظلم سے اعراض کرتے ہوئے اس کے ظلم پر صبر و تحمل سے کام لو، اور خود اس کی مذمت کرتے رہو لیکن خود اس سے کوئی خدمت نہ لو۔ فرمایا کہ بہترین عمل وہ ہے جو علم کے مطابق ہو۔ پھر فرمایا کہ سب سے بڑا اعتکاف یہ ہے کہ ہمیشہ اوامر و نواہی کو ملحوظ رکھا جائے۔ فرمایا کہ ہر شے کو اس کے ضد ہی سے پہچانا جاتا ہے، اس لیے جب تک صاحب اخلاص ریا کی برائی سے واقف نہ ہو اخلاص کی اچھائی کو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ فرمایا کہ مرد وہی ہے جو خوف کی جگہ خوف اور رضا کی جگہ رضا اختیار کرے۔ فرمایا کہ اوامر کے مشاہدے کے بعد اتباع اوامر کا نام عبودیت ہے۔ فرمایا کہ عیش و راحت میں موت کو یاد رکھنا شوق کی علامت ہے۔ فرمایا کہ عارفین کو وہ نور اور علم معرفت عطا کی جاتی ہے جس کے ذریعے وہ عجائبات قدرت کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ بندہ ربانی 40 یوم تک کھانا نہیں کھاتا اور بندہ سمدانی 80 یوم بھوکا رہتا ہے۔ فرمایا کہ اولیاء کرام کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ اولیاء کرام ہی میں شامل کر دیتا ہے۔ وفات انتقال کے قریب جب اطباء کو لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اطباء کی حیثیت میرے نزدیک ایسی ہی ہے جیسے حضرت یوسف کے بھائیوں کی حیثیت ان کے لیے تھی، اور جس نوعیت سے ان کے بھائیوں کی ایذا رسانی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت و حکمت پر فائز کیا، اسی طرح اطباء کی دوا بھی میرے لیے سود مند نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد آپ نے سما کی فرمائش کی اور اسی حالت میں آپ پردہ فرما گئے۔